قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کے محفل میں ہم آپ تمام کا پرتپاک استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے مجلس جن، جادو اور آسیب کے مذاکرے کی مجلس ہے، اور اس مجلس جڑے ہوئے ہیں فضیلۃ الشیخ الدکتور حافظ عبد المقیت مدنی حفظہ اللہ۔ چلیے ہم آپ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، آمین ویاک۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ، اشکال ہم آپ کے پاس یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہم لوگ مرتے ہیں، دفنایا جاتا ہے، عذاب قبر کا تصور ہے، ایمان ہے، حشر کا تصور ہے، جنت کا، جہنم کا، یہ ہمارے ساتھ ہوا انسانوں کے ساتھ، لیکن جنوں کے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد، قیامت کے دن، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ ہمارا سوال ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ رہی بات انسان کے مرنے کے بعد جیسے عذاب قبر برحق ہے، قبر کی نعمتیں برحق ہیں، اسی طرح جنوں کے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں برحق ہیں، لیکن کیا جنوں کو دفنایا جاتا ہے اور انہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں صراحتاً کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے ترمذی کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جانور اور دیگر جاندار قبر کے عذاب کو محسوس کرتے ہیں، اگر تم محسوس کر لو گے تو زمین پر نہیں رہو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب کو انسان اور جن کے علاوہ سب محسوس کرتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا کہ قبر کا عذاب جیسے انسانوں کو ہے ویسے جنوں کو بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ رہی بات قیامت کے دن، جیسے مومن انسان جنت میں جاتے ہیں اور کافر انسان جہنم میں جاتے ہیں، برحق ہے، تو اسی طرح جنوں میں سے جو مومن ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ذرا سا اختلاف ہے اس مسئلے کو لے کر کے۔ رہی بات کافر جن جہنم میں جائیں گے، اس میں سب کا اتفاق ہے، اس کا سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کافر جن جہنم میں جائیں گے۔ کافی دلیلیں، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ہم نے جہنم کے لیے انسانوں جنوں میں سے ایک بڑی تعداد پیدا کی ہے جہنم کے لیے، تو اس سے پتہ چلا کہ جہنم میں داخل ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورۃ الجن میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظالم مشرک جن ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اسی طرح سے اللہ نے ایک اور آیت میں جو ہم بار بار ذکر کریں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو یہ ساری آیتیں دال ہیں صراحت کے ساتھ کہ کافر جن جہنم میں جائیں گے۔ سوال یہ ہے کیا مومن جن جنت میں جائیں گے؟ اس بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا۔ جمہور کی رائے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور احناف میں سے بھی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، ان سب کی رائے یہ ہے کہ مومن جن جنت میں جائیں گے، جنت میں ان کا ایک مقام ہوگا اور وہ جنت میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے۔ دلیل اس کے لیے واضح اور صاف طور پر مجھے واضح دلیل نہیں ملی۔ معجم صغیر طبرانی کی ایک روایت ہے، اس کی سند پر کلام ہے، میں نے احالہ کر دیا ہے اور اب میں بتا رہا ہوں، اس کی سند پر کلام ہے۔ وہ کیا ہے روایت؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جن جنت میں ہوں گے ایسے مقام پر جہاں سے وہ ہم انسانوں کو جنت میں نہیں دیکھ پائیں گے، اور انسان جو جنت میں ہیں وہ انہیں دیکھ سکیں گے۔ کیا یہ بدلہ ہے کہ ہم دنیا میں انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ روایت پہ کلام ہے، محل نظر ہے۔ تو یہ رہی رائے جمہور کی۔ دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے یہ ہے کہ مومن جن اس دنیا سے جب ان کی وفات ہوگی تو چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح مٹی ہو جائیں گے۔ یہی ان کا بدلہ ہے کہ اللہ انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، اور دیگر کچھ اور اہل علم کی رائے یہ ہے۔ یہ رائے مرجوح ہے، راجح یہی ہے
کہ جنت کہ میں انشاءاللہ مومن جن جنات میں جائیں گے. اس کے لیے میں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ حضرت نے فرمایا جنت میں جو حوریں ہوں گی لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جن کو کبھی کسی انسان نے یا جن نے نہیں چھو ٹچ تک نہ کیا ہوگا، چھوا تک نہ ہوگا. تو بنا بری میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ مومن جن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ان کا بھی ایک مقام ہوگا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کی کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا المنان ہے، الوہاب ہے، اور اللہ رب بڑا انصاف پسند ہے. انشاءاللہ اپنے مومن بندوں کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ ہمیں بھی ضائع نہ فرمائے. ایک چھوٹی سی رائے کے دانے کے برابر نیکی ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. بالکل. بارک اللہ فیکم شیخنا، بارک اللہ فیکم. ناظرین دیکھ رہا ماشاءاللہ کتنی وضاحت کے ساتھ شیخ نے بات کی، دلائل کے ساتھ. ماشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ شیخ کی عمر برکت عطا فرمائے اور آپ کی سارے جوابات اور آپ کے سارے دلائل آپ کے میزان حسنات میں شمار فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.